صحیح دین پہ عمل کرنے کے لیے قرآن و سنت کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی خدمت میں آدمی حاضری دے۔ آج جو دور ہے مادہ پرستی کا دور ہے، ہر آدمی روپے کی دوڑ میں، پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور دین سے بہت زیادہ دوری ہو چکی ہے۔ اور پھر اس دین سے دوری کے نقصانات بہت سارے ہیں، اور ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے آدمی بہت سارے توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی باتوں کو عقیدہ بنا لیتا ہے جن کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ ایسی بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عقیدے کے طور پر، نظریے کے طور پر رائج ہیں، جن کی قرآن و حدیث میں کسی قسم کی دلیل نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لینے کے بعد جائے نماز کا ایک کونا الٹ دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جائے نماز کا کونا نہ الٹایا تو شیطان اس پر نماز پڑھے گا۔ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط نظریہ ہے۔ شیطان تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر وہ نماز ہی پڑھ لے، اللہ کو سجدہ ہی کر لے، پھر تو سارے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے وقت ناخن کاٹنے کو اچھا نہیں سمجھتے، کہ اگر ہم رات کو گھر میں ناخن کاٹیں گے یا کوئی بھی کاٹے گا تو پھر اس سے گھر میں غربت آتی ہے، اور اسی طرح چپل الٹی پڑی ہوئی ہو تو اس سے گھر میں نحوست آنے کا شگون لے لیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بھی بالکل جاہلانہ اور غلط توہمات ہیں۔ اسلام میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن ناخن کاٹنا منع نہیں ہے، اور نہ ہی جوتا الٹا ہونے سے نحوست آتی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ترتیب کے خلاف ہے، جوتی الٹی پڑی ہوئی ہے تو آدمی اس کو سیدھی کر لے، لیکن اس نظریے سے الٹے جوتے کو سیدھا کرنا کہ اگر ہم نے اس کو سیدھا نہ کیا تو یہ نحوست ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ناپاک کپڑا دھونے کے بعد جب تک سوکھ نہ جائے وہ پاک نہیں ہوتا، اور اس میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی بالکل غلط، بے بنیاد اور باطل خیال ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جب ناپاک کپڑے کو 3 بار اچھی طرح دھو کر نچوڑ لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ ابھی گیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ اور اسی طرح اکثر خواتین نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ خواتین بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک خود کو پاک نہیں سمجھتی اور نماز نہیں پڑھتی، اور چلہ پورا کرنے کا، 40 دن پورا کرنے کا انتظار کرتی ہیں کہ 40 دن پورے ہوں گے تو پھر ہم نہائیں گی اور نماز پڑھیں گی۔ یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جائے، یعنی اسے نفاس کا خون آنا بند ہو جائے، تو اب اس کے لیے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے۔ اللہ ہمیں علماء سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔